بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ عام لوگوں سے کم ہی تعلیم یافتہ انسان تھے۔ 2 شادیاں انہوں نے کر رکھی تھیں۔ ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے کہ یہ خوبصورت، سلم، اسمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نین نقش کی ہوتی ہیں۔ مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی جو مراکش والی بیگم تھی وہ عام نین نقش والی تھی، جبکہ پاکستانی بیگم گوری، چٹی اور کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھیں۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح بیوی یعنی نکاح تک ہی محدود رکھتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی اس سے آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنے سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بھی بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہکہا لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا، پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے۔ 2 بچے ہو گئے لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے اور شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کل کل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی تھی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی اور کچن اور کاؤنٹر کا سنک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ بھی صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا کہ اس خاتون نے 30 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اسی کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اسی دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالک بھی بدل گئے لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہیں کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی رہی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں اور اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئی۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے ہی دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتوں میں بہنیں بن گئیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محبت سے لبالب بھری ہوئی تھی، محنتی تھی، انتھک تھی، وسیع دل کی مالک تھی اور یہ بے لوث تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل موہ لیا۔
یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی کی، چنانچہ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان بن گیا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا کہ آپ نے کیا جادو کیا، یہ انہونی کیسے ہوئی؟ خاتون نے اس بات کا جواب دیا کہ مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیاں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہی دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا کہ اماں، مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو، تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا، وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا کہ فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں، ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی۔ میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا، چنانچہ اس گھر کے سبھی لوگ میرے لیے فرشتے بن گئے۔ میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ آپ اب دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں، یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں۔ کالا رنگ، منہ پر چیچک کے داغ، چھوٹا سا قد اور کمر پر کوب، یہ چاروں طرف سے بدصورت ہیں۔ یہ امیر بھی نہیں ہے، بمشکل ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ان کی تعلیم بھی زیادہ نہیں، لیکن ان کی بیگم بے انتہا خوبصورت، نفیس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ یہ اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، اور یہ ان کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہیں۔ میں اس عجیب و غریب کمبینیشن پر حیران تھا۔ میں نے ایک دن ان صاحب سے بھی یہ نسخہ کیمیا پوچھ لیا کہ یہ مجھے سیدھا اپنی بیگم کے پاس اس کے بعد لے گئی اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم نے میری اس بات پر کہکہا لگایا اور بولی کہ عورت کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں: کیئر، محبت اور عزت، اور یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے۔ مجھے انہوں نے جتنی کیئر، محبت اور عزت دی، وہ مجھے میرے بھائیوں، میری ماں اور میرے والد سے بھی نہیں ملی، چنانچہ میں ہر وقت ان پر نثار ہوتی رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا؟ یہ مسکرائے اور بولے کہ دنیا کا ہر مرد حور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حوریں شیطانوں کو نہیں ملتی، انسانوں کو ملتی ہیں۔ آپ خود کو انسان بنا لیں، آپ کو دنیا میں بھی حوریں مل جائیں گی، اور آپ آسمانوں پر بھی حوروں کے درمیان رہیں گے۔ یہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اور انسان کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہکہا لگا کر جواب دیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جوہر موجود تھا، اور یہ وہ جوہر ہے جس سے فرشتے محروم ہیں۔ ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں حوریں بھی مل جائیں اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدہ کریں۔ میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا۔ میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس حور کی روشنی سے بھر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت کو جگا کر دیکھے، اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑھی، ان پڑھ یا بدصورت ہوگی، وہ حور بن جائے گی، اور وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔